موسم گرما کیوں آتا ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ پیارے نبی فرماتے ہیں اشتکت النار الی ربها فقالت یا رب اکل بعضی بعضا. جہنم میں گرمی اتنی بڑھ گئی کہ خود جہنم سے اپنی گرمی برداشت ہونے نہ لگی. خود جہنم سے اپنی گرمی برداشت نہ ہوئی تو اس نے اللہ رب العالمین سے شکایت کی. اللہ رب العالمین کے سامنے شکوہ رکھا اور کہا یا رب، اے میرے پروردگار، جہنم میں گرمی میرے اندر اس قدر بڑھ گئی ہے کہ گرمی کی وجہ سے میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے، ایک حصہ دوسرے حصے کو توڑ رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے. فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ. اللہ رب العالمین نے جہنم کی جب شکایت سنی تو جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی. سال بھر میں 2 مرتبہ سانس کی اجازت دی. ایک مرتبہ سانس لینا ہے اور دوسری مرتبہ سانس چھوڑنا ہے. جب کبھی جہنم سانس لیتی ہے تو دنیا میں سردی کا موسم آ جاتا ہے، دنیا میں سردی کا موسم آ جاتا ہے. اور جب کبھی جہنم سانس چھوڑتی ہے تو پھر اس دنیا میں موسم گرما شروع ہونے لگتا ہے. سوچئے صرف جہنم کے سانس چھوڑنے کی وجہ سے دنیا میں اتنی گرمی کہ انسان اس گرمی سے پریشان، اور کئی انسان اس گرمی کو برداشت نہ کرتے ہوئے موت کے ہم سفر بن جاتے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. سوچئے صرف جہنم کے سانس چھوڑنے کی وجہ سے گرمی کی یہ شدت ہے تو پھر جہنم کی گرمی کا کیا عالم ہوگا؟ جہنم کی گرمی کا کیا عالم ہوگا؟ یہ موسم گرما ہمیں جہنم کی گرمی کو یاد دلاتا ہے. موسم گرما جہنم کی گرمی کو یاد دلاتا ہے. کامیاب ہے وہ انسان جو موسم گرما کی گرمی کو دیکھ کر جہنم کی گرمی کو یاد کرتا ہو اور اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی تیاری کرتا ہو. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. محترم بھائیوں، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. یقیناً زمین اور آسمان کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے پیدا کرنے میں لآیات لأولی الالباب، عقل رکھنے والوں کے لیے بڑی نصیحتیں اور بڑی نشانیاں ہیں. حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بنایا تو اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے، نظام دنیا کو چلانے کے لیے، دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے سال بھر میں اللہ رب العالمین نے 4 موسم بنائے. ایک موسم سرما ہے، ایک موسم گرما ہے، ایک موسم خزاں ہے اور ایک موسم بہار ہے. اللہ رب العالمین نے 4 موسم بنائے اس دنیا کو قائم اور دائم رکھنے کے لیے.
جب یہ موسم بہار آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا سجنے لگتی ہے، سنورنے لگتی ہے، ہر طرف ہریالی ہمیں نظر آنے لگتی ہے، یہ پیڑ پودے درخت ان پر ہرے بھرے پتے اگنے لگتے ہیں۔ اور جب پھر موسم خزاں آتا ہے تو پھر وہی جو دنیا سجتی سنورتے میں نظر آ رہی تھی وہ دنیا اجڑتے ہوئے نظر آتی ہے، پتے جھڑنے لگتے ہیں۔ یہ درخت جو تھوڑی دیر پہلے اور چند دنوں پہلے ہرے بھرے تھے، انہی درختوں کے پتے اب گرنے لگ رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں انسانوں کے لیے، اس دنیا کو قائم رکھنے کے لیے موسم سرما بھی بنایا۔ موسم سرما جب آتا ہے ہر طرف ٹھنڈی ہوتی ہے، موسم سرما میں انسان ٹھنڈی محسوس کرنے لگتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک اور موسم بنا جس سے ہم گزر رہے ہیں، موسم گرما، جب انسان گرمی محسوس کرتا ہے اور شدت کی گرمی محسوس کرتا ہے۔ اور جو چار موسم ہیں، چار موسم میں اگر دیکھا جائے تو انسان پر زیادہ مشکل موسم گرما گزرتا ہے، جہاں پر بہت زیادہ گرمی کی شدت ہوتی ہے اور انسان اس گرمی کی شدت کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے۔ تو حاضرین گرامی، اللہ رب العالمین کی یہ چار موسم جو اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں، اس میں بھی اللہ رب العالمین کا انسانوں پر بڑا رحم و کرم کا معاملہ ہے۔ سوچئے اگر اللہ رب العالمین سال بھر صرف موسم سرما رکھتا، ٹھنڈی کا موسم رکھتا، تو پھر انسان کی کیا حالت ہوتی؟ یا پھر اللہ رب العالمین پورے سال بھر، سال کی 12 مہینے موسم گرما رکھتا، صرف گرمی کا موسم ہوتا، تو پھر انسان کی کیا حالت ہوتی؟ یا پھر اللہ رب العالمین سال بھر موسم خزاں رکھتا، پت جھڑ کا موسم رکھتا، تو پھر سوچئے اس دنیا کا کیا عالم ہوتا؟ یا پھر اللہ رب العالمین صرف موسم بہار رکھتا تو پھر اس دنیا کا کیا حال ہوتا؟ تو اللہ رب العالمین کا انسانوں پر بڑا رحم و کرم کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں انسانوں کے لیے، اس دنیا کو قائم رکھنے کے لیے 4 موسم بنائے۔ حاضرین گرامی، یہ موسم گرما کیوں آتا ہے، یہ گرمی کیوں بڑھنے لگتی ہے، سائنس اس کی الگ الگ تعبیر کرتی ہے۔ سائنس کا کہنا کچھ اور ہے، سائنس کا نظریہ کچھ اور ہے، ہمیں اس سے اختلاف نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سائنس ظاہری اسباب سے بیانات کرتی ہے، ظاہری اسباب کو رکھ کر بیان دیتی ہے۔ ظاہری اسباب کے حساب سے سورج قریب آتا ہوگا، دنیا سورج سے قریب جاتی ہوگی، بہرحال سائنس جو بتاتی ہے وہ ظاہری اسباب کی بنا پر وہ صحیح ہوگا۔ لیکن شریعت، دین اسلام، اللہ رب العالمین، پیارے نبی اس موسم گرما کی ایک اور تعبیر کرتے ہیں، اس کی ایک اور وجہ بیان کرتے ہیں، اور یہ وجہ غیب پر مبنی وجہ ہے۔ یہ وجہ غیب پر مبنی وجہ ہے۔ تو کوئی ہرگز یہ نہ سمجھے کہ دین اسلام اور سائنس آپس میں ٹکرا رہا ہے، نہیں، اس لیے کہ سائنس ظاہری اسباب کو سامنے رکھ کر بیان دیتی ہے، اور شریعت اسلام جو وجہ بیان کر رہی ہے، جو تشریح کر رہی ہے، وہ غیبی اسباب کو سامنے رکھ کر۔ اور انسان اگر غیب کو اپنے عقل سے سمجھنا چاہے تو سمجھ نہیں سکتا، اسی لیے وہ غیب ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب کبھی دین اسلام کے ایسے معاملات اس کے سامنے آئیں تو آمنا و صدقنا کہے، اس پر ایمان لے آئے، بلا چون و چرا ایمان لے آئے۔ خواہ مخواہ کی اشکال پیش کرنا، خواہ مخواہ کے اعتراضات پیش کرنا، سائنس ایسے کہتی ہے، دین اس طرح کہتا ہے، ہم سائنس کو ماننے والے، اس طرح جو کہتے ہیں وہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، وہ اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ تو ہم تمام کو چاہیے کہ سائنس جو ظاہری اسباب کی بنا پر کہتی ہے ہم اس کو بھی مانیں، اور دین اسلام، شریعت اسلام جو غیبی اسباب کی بنیاد پر موسم گرما کی تعبیر کرتی ہے اس کو بھی ماننا ہے۔ موسم گرما کیوں آتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ پیارے نبی فرماتے ہیں اشتکت النار الی ربها فقالت یا رب اکل بعضی بعضا۔ جہنم میں گرمی اتنی بڑھ گئی کہ خود جہنم سے اپنی گرمی برداشت ہونے نہ لگی، خود جہنم سے اپنی گرمی برداشت نہ ہوئی، تو اس نے اللہ رب العالمین سے شکایت کی، اللہ رب العالمین کے سامنے شکوہ رکھا اور کہا یا رب، اے میرے پروردگار، جہنم میں گرمی میرے اندر اس قدر بڑھ گئی ہے کہ گرمی کی وجہ سے میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے، ایک حصہ دوسرے حصے کو توڑ رہا ہے، نقصان پہنچا رہا ہے۔ فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ۔ اللہ رب العالمین نے جہنم کی جب شکایت سنی تو جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، سال بھر میں 2 مرتبہ سانس کی اجازت دی، ایک مرتبہ سانس لینا ہے اور دوسری مرتبہ سانس چھوڑنا ہے۔ جب کبھی جہنم سانس لیتی ہے تو دنیا میں سردی کا موسم آ جاتا ہے، دنیا میں سردی کا موسم آ جاتا ہے، اور جب کبھی جہنم سانس چھوڑتی ہے تو پھر اس دنیا میں موسم گرما شروع ہونے لگتا ہے۔
سوچئے صرف جہنم کے سانس چھوڑنے کی وجہ سے دنیا میں اتنی گرمی کہ انسان اس گرمی سے پریشان، انسان اس گرمی سے پریشان، اور کئی انسان اس گرمی کو برداشت نہ کرتے ہوئے موت کے ہم سفر بن جاتے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ سوچئے صرف جہنم کے سانس چھوڑنے کی وجہ سے گرمی کی یہ شدت ہے، تو پھر جہنم کی گرمی کا کیا عالم ہوگا؟ جہنم کی گرمی کا کیا عالم ہوگا؟ یہ موسم گرما ہمیں جہنم کی گرمی کو یاد دلاتا ہے، موسم گرما جہنم کی گرمی کو یاد دلاتا ہے۔ کامیاب ہے وہ انسان جو موسم گرما کی گرمی کو دیکھ کر جہنم کی گرمی کو یاد کرتا ہو اور اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانے کی تیاری کرتا ہو۔ ایک اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاۃ، جب کبھی موسم گرما میں گرمی بڑھنے لگے اور عبادتوں میں مشکل ہونے لگے، فابردوا بالصلاۃ، تو ظہر کی نماز کو تھوڑا ٹھنڈے وقت میں پڑھ لیا کرو۔ جیسے زوال کا وقت شروع ہوتا ہے، نماز ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ عام طور پر دین اسلام میں قانون ہے، یہ بات ہے کہ نماز کو اول وقت میں پڑھا جائے گا، نماز کو اول وقت میں پڑھا جائے گا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسم گرما میں اس بات کی اجازت دی کہ اگر تم چاہو تو موسم گرما میں گرمی سے بچنے کے لیے ظہر کی نماز کو تھوڑا تاخیر سے پڑھا کرو۔ اس کے وقت میں پڑھنا ہے، اول وقت میں نہیں، آخر وقت میں تم پڑھ سکتے ہو، تاکہ تھوڑی سردی ہو جائے، تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے موسم، پھر تم بڑی آسانی سے نماز پڑھ سکو۔ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، پھر پیارے نبی نے بیان فرمایا کہ یہ جو موسم گرما آتا ہے، اس دنیا میں تم گرمی جو محسوس کرتے ہو، یہ جہنم کی سانس لینے کی وجہ سے ہے، یہ جہنم کی سانس کا اثر ہے کہ اس دنیا میں ہم اس طرح گرمی کو محسوس کرتے ہیں۔ تو حاضرین گرامی، یہ دنیا کی گرمی ہمیں جہنم کی گرمی کو یاد دلاتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ دنیا کی گرمی، یہ دنیا کی آگ سخت سے سخت چیز کو جلانے کے لیے کافی ہے۔ لوہے سے بڑھ کر کوئی اور سخت چیز کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن دنیا کی آگ لوہے کو پگھلانے کے لیے کافی ہے، لوہے کو پگھلانے کے لیے دنیا کی آگ کافی ہے۔ انسان کے جسم کو تھوڑی دیر میں جلا کر خاکستر کرنے کے لیے جہنم کی دنیا کی آگ کافی ہے۔ لیکن سوچئے یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا کتنا حصہ ہے؟ پیارے نبی نے بیان فرمایا، نارکم ہذہ التی یوقد بنی آدم، اے انسانوں تمہاری آگ جس کو تم جلاتے ہو، جانتے ہو جہنم کی آگ کا کتنا حصہ ہے؟ یہ جہنم کی آگ کا 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ جہنم کی آگ اگر 70 حصے ہیں تو جہنم کی آگ میں سے صرف ایک حصہ دنیا کی آگ، صرف ایک حصہ دنیا کی آگ۔ جہنم کی آگ اور زیادہ 60 پر 9 گنا بڑھ کر ہے، 60 پر 9 گنا اور بڑھ کر ہے۔ سوچئے انسان اس گرمی کو اس دنیا کی آگ کو برداشت کر نہیں سکتا۔ یہ دنیا کی آگ انسان اور لوہے کو جلانے پگھلانے کے لیے کافی ہے، تو پھر وہ جہنم کی آگ کا کیا عالم ہوگا؟ وہ جہنم کی آگ کا کیا عالم ہوگا؟ تو پھر ہم کس غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، کس غفلت کی زندگی ہم گزار رہے ہیں؟ کیوں ہم آخرت کے بارے میں سوچتے نہیں؟ کیوں ہم اس موسم گرما میں اس جہنم کی گرمی کو یاد کرتے نہیں؟ حاضرین گرامی، یہ موسم گرما ہمیں جہنم کی یاد دلاتا ہے، جہنم کی یاد دلانے کے لیے آتا ہے، تو ہمیں اس موسم گرما میں اس گرمی کو محسوس کرتے ہوئے جہنم کی آگ اور جہنم کی گرمی کو یاد کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس جہنم کی گرمی سے بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ کیسے بچائیں گے؟ بے شمار اعمال ہیں جہنم سے اپنے آپ کو بچانے، جہنم کی گرمی سے، جہنم کے عذابات سے اپنے آپ کو بچانے کے بے شمار اعمال ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ تمام اعمال بچا لائے، اور اگر خلاصے کے طور پر ایک چھوٹا سا عمل بتایا جائے تو انسان صبح شام جہنم سے پناہ مانگے، انسان صبح شام جہنم سے پناہ مانگے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ صبح شام 7 مرتبہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو پناہ میں لیتا ہے، اللہ رب العالمین سے پناہ مانگتا ہے، تو خود جہنم آگے بڑھ کر کہتی ہے، اے اللہ اس بندے کو میرے اندر داخل نہ کرنا، اے اللہ میرے اندر اس بندے کو داخل نہ کرنا، اس بندے کو میرے سے دور رکھنا۔ خود جہنم دعائیں کرتی ہے۔ تو پھر ہمیں صبح شام کی اذکار میں دعا ہمیشہ یاد ہونی چاہیے اور ہمیشہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ حاضرین گرامی، صحابہ کرام کا عمل کیسا تھا؟ ہمارے اسلاف کا کیسے عمل تھا؟ ابن مسعود کے بارے میں آتا ہے
ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ لوہار کی بھٹی کے پاس سے گزرے. لوہار کی بھٹی ہوتی ہے جہاں پر لوہار لوہے کو پگھلاتا ہے. لوہار کی بھٹی کے پاس سے ابن مسعود کا گزر ہوا اور دیکھا کہ جہاں یہ دنیا کی آگ ہے, لوہے کو جلانے کے لیے کافی ہے, لوہے کو پگھلانے کے لیے کافی ہے. زار و قطار رونے لگے, زار و قطار رونے لگے. پوچھا گیا تو کہا کہ جہنم کی یہ دنیا کی آگ لوہے کو پگھلانے کے لیے کافی ہے, تو پھر جہنم کی آگ کا کیا معاملہ ہوگا, جہنم کی آگ کا کیا عالم ہوگا جو اس دنیا کی آگ سے 60 پر 9 گنا زیادہ ہے. اور اسی طرح سلف کے بارے میں آتا ہے, ابن وہب رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ ابلتا ہوا پانی دیکھے, ابلتا ہوا پانی انہوں نے دیکھا. ابلتے ہوئے پانی کو دیکھا تو جہنم کی سزاؤں کو یاد کیا, زار و قطار رونے لگے, زار و قطار رونے لگے. جہنم کی سزاؤں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا, یصب من فوق رؤوسہم الحمیم یصہر بہ ما فی بطونہم الجلود. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ کل روز قیامت جہنمیوں کو جہنم میں ایسا پانی دیا جائے گا جو کھولتا ہوگا. یصب من فوق رؤوسہم الحمیم, پینے کے لیے وہی پانی دیا جائے گا, ان کے اوپر سے بھی وہی گرم ابلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. یصہر بہ ما فی بطونہم الجلود. اس گرم پانی کا نتیجہ کیا ہوگا, جب وہ پانی پئیں گے ان کی آنتڑیاں باہر نکل پڑیں گی اس گرم پانی کی وجہ سے. اور جہنم کا گرم پانی جب ان پر ڈالا جائے گا ان کی چمڑی پوری ادھیڑ دی جائے گی, پوری ادھیڑ دی جائے گی. ابن وہب رحم اللہ نے جب پانی کو ابلتے ہوئے دیکھا تو جہنم کی آگ کو یاد کیا, جہنم کی سزاؤں کو یاد کیا اور زار و قطار رونے لگے. لیکن آج ہمارا کیا معاملہ ہے, جہنم کی یاد سے ہم غافل, اپنے آپ کو آخرت کی یاد سے غافل کر کے زندگی گزار رہے ہیں. کب تک یہ غفلت کی زندگی ہم گزاریں گے؟ ہمیں اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنا ہے تو موسم گرما سے عبرت کو حاصل کریں. موسم گرما میں جہنم کی یاد دلاتا ہے. اور حاضرین گرامی, اسی طرح یہ موسم گرما کبھی ہمیں عبادتوں سے نہ روکے. گرمی کا بہانہ کر کے عبادتوں سے رک جانا, چھوٹی چھوٹی گرمی, تھوڑی تھوڑی گرمی کی وجہ سے میں ظہر کی نماز کو جا نہیں سکتا, میں گھر میں نماز پڑھ لوں گا یا پھر میں نماز نہیں پڑھوں گا. آپ نے نل آن کیا, گرم پانی آ رہا ہے, ٹھنڈا پانی نہیں مل رہا ہے, آپ وضو کرنے سے بچ رہے ہیں. انسان موسم گرما میں عبادتوں سے نہ روکے. یہ موسم گرما میں عبادتوں سے روکنا نہیں چاہیے بلکہ ہمارے ایمان کو اور بڑھانا چاہیے. ہمیں عبادتوں کے آگے, عبادتوں کی راہ میں اور آگے بڑھانا چاہیے. یہ منافقین کا رویہ تھا کہ موسم گرما میں وہ عبادتوں سے دور رہا کرتے تھے. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. جب جنگ تبوک کا واقعہ پیش آیا, جنگ تبوک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر تبوک کی طرف نکل گئے. اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جنگ تبوک اس وقت پیش آئی جب بالکل مدینے میں, عرب میں چل چلاتی گرمی تھی, موسم گرما تھا اس وقت, اور بالکل فصلیں تیار ہو چکی تھی, فصل کے کاٹنے کا وقت وہ تھا. تب موسم گرما میں جنگ تبوک پیش آئی. جن کے دلوں میں ایمان تھا ان کو گرمی نہ روکی, وہ جہاد کے لیے نکل گئے. فصلیں تیار ہیں, فصلیں کٹنے کے لیے تیار ہیں, لیکن فصلوں نے انہیں روکا نہیں, گرمی کی شدت انہیں روکا نہیں, بلکہ وہ آگے بڑھتے رہے, اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل گئے. اور جو منافق تھے جن کے دلوں میں ایمان نہ تھا وہ پیچھے رہ گئے, وہ پیچھے رہ گئے, میدان جنگ میں نہ آئے, مدینے میں باقی رہے اور وہ کہتے رہے, خود بھی جنگ میں شریک نہ ہوئے. اور جو صحابہ میدان جنگ میں جا رہے تھے, جنگ میں شریک ہونے کی کوشش کر رہے تھے, انہیں بھی جنگ سے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتے لا تنفروا فی الحر, لا تنفروا فی الحر. اتنی گرمی ہے, اتنی گرمی میں تم جہاد کر لینے جا رہے ہو, جھلس جاؤ گے. نہ اتنو گرمی میں اپنے گھروں میں رہو, جہاد سے دور رہو. اس طرح منافقین صحابہ کرام کی ایمان اور ان کے حوصلوں کو پست کرنے کی کوشش کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی اور کہا قل نار جہنم اشد حرا, قل نار جہنم اشد حرا. اے نبی ان منافقین سے کہہ دیجئے کہ یہ دنیا کی آگ, دنیا کی گرمی کا بہانہ بنا رہے ہیں, تو پھر جہنم کی گرمی کا کیا حال ہے. قل نار جہنم اشد حرا, جہنم کی گرمی اس دنیا کی گرمی سے کئی گنا بڑھ کر ہے. لو کانوا یفقہون, کاش کہ تم سمجھتے, کاش کہ تم سمجھتے, لیکن تمہارے اندر سمجھنے کا مادہ نہیں. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. تم نے جو رویہ اپنایا ہے,
تم نے جو راستہ اپنایا ہے تمہارے اس رویے کی وجہ سے تمہیں بہت کم ہنسنا چاہیے، بہت زیادہ رونا چاہیے، اس لیے کہ تمہارے لیے جہنم کی آگ انتظار کر رہی ہے، تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ بننے والی ہے۔ تو حاضرین گرامی، کبھی ایک بندہ مومن موسم گرما میں عبادتوں سے پیچھے نہیں رہتا۔ یہ منافقین ہیں جو موسم گرما میں عبادتوں سے پیچھے رہتے ہیں۔ سوچیے، سبحان اللہ، پیارے نبی کا زمانہ جب مسجدوں میں چھت نہیں ہوتی تھی، مسجدوں میں نیچے فرش بھی نہیں ہوتا تھا، آج ہمارے پاس آرام دہ فرش ہیں، حصیر ہیں، قالین ہیں، اور چھت ہمارے پاس رکھا ہوا ہے، ایسیاں ہمارے پاس لگی ہوئی ہیں، لیکن عبادتوں کا جذبہ مرا ہوا ہے، عبادتوں کا جذبہ مرا ہوا ہے۔ اس زمانے میں سوچیے، نہ سر پہ چھت موجود ہے، نہ نیچے زمین پہ قالین موجود ہے، اور عرب کی وہ گرمی، سبحان اللہ، صحابہ کرام سجدہ کر نہیں پاتے تھے، گرمی کی شدت کی وجہ صحابہ کرام کی پیشانی جلنے لگتی، تو صحابہ کرام گرمی سے بچنے کے لیے اپنے کپڑوں کو اپنے سر کے نیچے رکھ لیا کرتے تھے، لیکن کبھی سجدہ کرنے سے رکے نہیں، یہ گرمی نے انہیں عبادتوں سے روکا نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس موسم گرما میں اور عبادتیں بڑھے، اور عبادتوں میں آگے بڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسم گرما میں جہنم کی یاد دلاتا ہے، جہنم کی آگ کو یاد دلاتا ہے، تو ہمیں موسم گرما میں اور آگے بڑھ چڑھ کر عبادتیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حاضرین گرامی، یہ موسم گرما ہمیں اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتوں کا احساس دلاتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی انسان پر اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر انسان ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، انسان اگر ان نعمتوں کو گننا چاہے، شمار کرنا چاہے، کاؤنٹ کرنا چاہے، گن نہیں سکتا، شمار کر نہیں سکتا۔ اور کبھی انسان کو ان نعمتوں کا احساس تک نہیں ہوتا، ان نعمتوں کا احساس تک نہیں ہوتا کہ ہاں یہ بھی نعمت ہے، انسان کو پتا بھی نہیں ہوتا۔ لیکن جب موسم گرما آتا ہے تو پھر انسان کو بہت ساری نعمتوں کا احساس ہونے لگتا ہے۔ سوچئے، ایک انسان باہر دور سفر کر کے آ رہا ہے، گرمی اس کو تپا رہی ہے، گرمی سے بچنے کے لیے سایہ تلاش کر رہا ہے، لیکن کہیں اس کو سایہ نہیں مل رہا، ہر جگہ سورج کی گرمی اور سورج کی دھوپ کی وجہ سے جھلس رہا ہے، پریشان ہے۔ اس بندے کو اگر کہیں اچانک ایک سایہ مل جائے تو اس بندے سے پوچھئے کہ سایہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس انسان سے پوچھئے، اس مسافر سے پوچھئے جس کو کئی گھنٹوں سے کوئی سایہ نہیں ملا، اب اچانک اس کو سایہ مل گیا ہے، اس سائے کی نعمت کا احساس اس سے پوچھئے، سایہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل، جس کو نعمتوں والی سورت کہا جاتا ہے، اس سورت میں اللہ رب العالمین نے سائے کو اپنی نعمت کے طور پر بیان کیا کہ سایہ ہم نے بہت بڑی نعمت کے طور پر تمہیں عطا کیا ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تھوڑا آگے جائیں، مل کے بیٹھے، تھوڑا آنے والوں کو جگہ بنے، تھوڑا مل کے بیٹھیے، آگے آ جائیے تھوڑا۔ تو سایہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اس سایہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس نعمت کا احساس کرے، اس نعمت کا احساس کرے۔ انسان اس دنیا میں اپنی آپ کو گرمی سے بچانے کے لیے سایہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، کسی بھی طرح میں سورج کی گرمی اور سورج کی دھوپ سے بچ جاؤں اور اپنے آپ کو سائے کے نیچے رکھوں۔ انسان کو دنیا کی گرمی میں برداشت نہیں ہوتی اور سائے کا انتظام کرتا ہے۔ کیا کبھی سوچا سورج اتنا دور ہے، یہ گرمی ہمیں برداشت نہیں ہو رہی، ہم سائے کی تلاش میں گھوم پھر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور کل جب روز قیامت حشر کا میدان بپا ہوگا، سورج سر پر کھڑا ہوگا، اس وقت کیا ہم نے کبھی سائے کے بارے میں سوچا؟ دنیا میں تو سایہ بنانے کی فکر ہر ایک کو لگی ہوئی ہے، ہر ایک سائے میں رہنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن کل روز قیامت جب سورج بالکل سر پر کھڑا ہوگا، اس وقت سائے کی کبھی کسی نے کوشش کی کہ کیا ہوگا، کیسے سایہ ہمیں ملے گا؟ یاد رکھیے، روز قیامت کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہی سایہ ہے۔ یہ دنیا کی نعمت بھی ہے، یہ روز قیامت کی نعمت بھی ہے کہ کل روز قیامت ہر انسان سورج کے نیچے کھڑا ہوگا، سورج بالکل سر پر کھڑا ہوگا، سب لوگ پریشان ہوں گے اور اپنے اپنے گناہوں کی بقدر پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ کوئی پیروں تک کسی کو پسینہ ہوگا، کسی کو پیٹ تک ہوگا، کسی کو گردن تک ہوگا، اور کوئی پوری طرح پسینے میں ڈوب گیا ہوگا۔ اس طرح انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے اور ہر ایک کو سائے کی تلاش ہوگی، لیکن اس وقت اللہ رب العالمین کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اور اس دنیا میں انسان جو صدقات و خیرات کرتا ہے، اس صدقات و خیرات کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔
کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہم روز قیامت کے عرش کے لیے سائے کی کوشش کریں؟ روز قیامت اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں جن لوگوں کو جگہ ملے گی، ان خوش نصیب لوگوں میں ہم بھی بنے، کیا ہم نے کبھی اس کی کوشش کی؟ پیارے نبی نے بیان فرمایا کہ 7 خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین کل روز قیامت اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ان میں سے بہت ساری باتیں پیارے نبی نے بیان فرمائی۔ ایک بات یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کو تنہائی میں یاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو تنہائی میں یاد کرتا ہے، تنہائی میں یاد کرنے کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اللہ کے خوف کے مارے۔ لوگوں کے سامنے تو بے شمار لوگوں کو رونا آ جاتا ہے، لوگوں کے سامنے انسان روتا ہے، لیکن اصل رونا وہ ہے کہ تنہا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اس کو اور نہیں دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے خوف کے مارے، اللہ کے ڈر کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ تو حاضرین گرامی، ہمیں یہ جو اعمال بتائے گئے ان اعمال کو اپنانا ہے اور روز قیامت عرش کا سایہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اور ایک بات میرے نبی نے جو بیان فرمائی کہ کل روز قیامت ہر انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، اور جو جس قدر صدقہ کرے گا اس کا سایہ اسی قدر بڑا ہوگا۔ تو صدقہ بہت بڑی عبادت ہے، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، بخیلی سے اپنے آپ کو بچانا، اللہ کی راہ میں اپنا مال اٹھانا بہت بڑی عبادت ہے۔ تو یہ صدقات و خیرات جو اللہ کی راہ میں مال اٹھاتے ہیں، کل روز قیامت جب سورج کی تپش ہوگی، ہر انسان عرش کے سائے کی تلاش میں ہوگا، ہر انسان چاہے گا کہ سایہ مجھے مل جائے، اس وقت صدقات و خیرات سایہ بن کر اس کے پاس آئیں گے اور اس دن کی گرمی سے اس کو بچائیں گے۔ تو ہم تمام کو چاہیے کہ سائے کی نعمت کو سوچیں سمجھیں اور روز قیامت اس سائے کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور حاضرین گرامی، اسی طرح موسم گرما میں جو اللہ کی نعمتوں کا جو احساس ہے، ان بڑی بڑی نعمتوں میں ایک اہم نعمت ہے ٹھنڈا پانی ہے۔ یہ ٹھنڈا پانی موسم گرما میں انسان دھوپ سے تھک کر، پریشان ہو کر، کام سے تھکا ہوا ہے، اپنے گھر لوٹ کر آیا ہے، سوچئے اس کو ایک گلاس جو ٹھنڈا پانی ملتا ہے، وہ ٹھنڈا پانی جب اس کی آنتڑیوں کو لگتا ہے کس طرح اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کیسے اس کو سکون ملتا ہے، کیسے وہ راحت کو پاتا ہے۔ یہ ٹھنڈا پانی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سوچیے اس موسم گرما میں اگر یہ ٹھنڈا پانی نہ ملے تو انسان کتنا پریشان ہوگا، انسان کتنا پریشان ہوگا۔ اور اگر دوسرے دنوں میں اس ٹھنڈے پانی کا احساس بھی ہمیں نہیں ہوتا، ٹھنڈے پانی کی نعمت کا احساس بھی ہمیں نہیں ہوتا۔ تو حاضرین گرامی، یہ موسم گرما میں یہ ٹھنڈا پانی بہت بڑی نعمت ہے، یہ ٹھنڈا پانی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں اس موسم گرما میں، تو ہر گھونٹ کے ساتھ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ایک ایک گھونٹ جو ہمارے اندر جا رہا ہے اس کی پیتے ہوئے ہمیں اللہ رب العالمین کا شکر بجا لانا ہے۔ تھوڑا آگے جائے بھائی، دوسروں کی جگہ بنائیں۔ دیکھیے جو بھی ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں آپ آگے بڑھیے، سب آگے بڑھیے، ٹیک لگا کر نہیں بیٹھنا، آگے آئیے، جگہ بنائیے۔ تو حاضرین گرامی، موسم گرما کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ ٹھنڈا پانی ہے۔ تو انسان کو سایہ حاصل کرتے ہوئے، ٹھنڈا پانی پیتے ہوئے، اللہ کی نعمتوں کا احساس کر کے اس کا شکر بجا لانا، اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور اسی طرح سوچیے، اس دنیا کی گرمی سے ہم پریشان ہو کر ٹھنڈا پانی تلاش کرتے ہیں، کل روز یہ قیامت جب انسان سورج سر پر کھڑا ہوگا، کیا اس کو ٹھنڈے پانی کی ضرورت نہیں ہوگی؟ کیا اس کو پانی کی ضرورت نہیں ہوگی؟ تو انسان کو چاہیے کہ کل روز قیامت آب زمزم جو کوثر کا جو پانی ہے، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں نصیب ہوگا، اس پانی کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس دنیا میں وہ اعمال کر جائیں کہ کل روز قیامت ہمیں پیارے نبی کے ہاتھوں وہ کوثر کا پانی ہمیں مل جائے، آب یہ کوثر ہمیں مل جائے۔ اور حاضرین گرامی، سلف صالحین دیکھیے ان کی سوچ کیسی ہوتی تھی۔ بعض سلف کے بارے میں آتا ہے، عبداللہ بن مبارک کے بارے میں آتا ہے کہ اس دنیا میں جب کبھی وہ زمزم کا پانی پیتے تو زمزم کا پانی پیتی دعا کرتے، اور ہم نے پڑھا حدیث ہے ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم جس نیت سے پیا جاتا ہے اس نیت کے لیے فائدہ دیتا ہے، اور زمزم کا پانی پیتے ہوئے جو نیت کی جاتی ہے، جو دعا کی جاتی ہے، وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، جب کبھی وہ زمزم کا پانی پیتے تو دعا کرتے، اے اللہ اس زمزم کے پانی کو میں پی رہا ہوں اور میں دعا کر رہا ہوں میرے پروردگار کہ کل روز قیامت مجھے روز قیامت کی پیاس سے بچا لینا، روز قیامت کی پیاس سے مجھے بچانا۔ تو ہم اس دنیا میں ان نعمتوں کو پا رہے ہیں، یہ نعمتیں پاتے ہوئے
ہم روز قیامت کو یاد کریں کہ کل روز قیامت ہمیں نعمتیں کیسے ملیں گی، ہم ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کوشش کریں، اس دنیا میں رہتے ہوئے کوشش کریں۔ اور حاضرین گرامی، جب موسم گرما آتا ہے، اکثر لوگوں کی زبانی ہم سنتے ہیں، موسم کو گالی دیتے ہیں، موسم کو گالی دیتے ہیں، گرمی کو گالی دیتے ہیں، اللہ رب العالمین پر برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں گرمی ہے، شدت کی گرمی ہے، انسان کو برداشت نہیں ہو رہی گرمی، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ انسان موسم کو گالی دینے لگے، موسم کو برا بھلا کہنے لگے، اللہ رب العالمین کی ذات میں، اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کرنے لگے۔ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں۔ پیارے اللہ رب العالمین، پیارے نبی نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ انسان مجھے تکلیف دیتا ہے، انسان مجھے تکلیف دیتا ہے۔ پیارے نبی پوچھا گیا کہ اللہ رب العالمین کو ایک انسان کیسے تکلیف دے گا؟ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یسب الدہر، کہ ابن آدم انسان موسم کو گالی دیتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے، وانا الدہر، اور میں زمانہ ہوں، اس موسم کو پیدا کرنے والا، اس موسم کو لے جانے والا، پھر اس کو لے آنے والا میں ہوں۔ موسم کو گالی دینے کا مطلب یہ کہ مجھے گالی دینا۔ تو پھر انسان اس موسم گرما میں شدت کو محسوس کرتا ہے تو اسے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا چاہیے۔ اور یہ گرمی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، یہ گرمی ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر یہ گرمی نہ ہو تو پھر یہ جو پھل ہمارے پاس آتے ہیں، یہ پھل تیار نہیں ہوں گے، یہ پھل تیار نہیں ہوں گے۔ اس فصل کو تیار ہونے کے لیے گرمی ضروری ہے۔ اور جب انسان کے جسم سے، انسان کے لیے دیکھیے گرمی کتنا فائدہ مند ہے کہ جب تک انسان کے جسم سے گرمی نہیں نکلتی، پسینہ نہیں نکلتا، تب تک انسان کی بیماریاں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ یہ پسینے کی شکل میں انسان کے جسم سے بیماریاں نکل جاتی ہیں، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ جلد بازی میں آ کر موسم کو گالی دینے لگتا ہے۔ موسم کو گالی دینا، موسم کو گالی دینا نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کو گالی دینا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس طرح اپنے آپ کو کہنے سے بچائے۔ ہاں گرمی ہے، آپ آپس میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت زیادہ گرمی ہے، آج بہت زیادہ گرمی محسوس ہو رہی ہے، یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی بات نہیں کہ آپ گرمی کی شدت کو بتا رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی بات نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ یہاں ہے کتنی گرمی ہے، یہ کس نے گرمی لائی؟ کیا اللہ کی اتنی گرمی دینا تھا؟ اس طرح انسان جو شکوے شکایتیں کرنے لگتا ہے، یہ ہے اللہ رب العالمین کو گالی دینا۔ سوچیے جو اللہ رب العالمین کو گالی دے اس کا کیا انجام ہوگا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے۔ اور حاضرین گرامی آخری بات، یہ موسم گرما ہمیں بے شمار نیکیوں کے مواقع فراہم کرتا ہے، بے شمار خدمت خلق کے کام کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ موسم گرما آ گیا، آپ بے شمار نیکیاں انجام دے سکتے ہیں، بے شمار لوگوں کی دعائیں آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، گرمی کی شدت کی وجہ سے پانی کی پیاس ستانے لگتی ہے، لیکن پانی کہیں نہیں ملتا۔ اور آج دیکھیے انسان اتنا گر چکا ہے، اور انسان کے اندر مادیت اتنی آ گئی ہے کہ انسان پانی کا بزنس بھی بنا لیا ہے، پانی کا بزنس بھی انسان بنا لیا ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان والے موسم گرما میں تمام انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان جو بھی ہو، ہر ایک کے لیے پانی کا انتظام کریں۔ آپ کا دکان ہے یا آپ کا گھر راستے پر لگتا ہے، آپ وہاں پر پانی رکھیں باہر لوگوں کے لیے، جو بھی آنے والے لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں وہ پانی پئیں گے، آپ کے لیے دعائیں دیں گے۔ ایک انسان سے کام مشکل ہے، چار گھر والے مل جائیے، آج میں کروں گا، کل تم کرو گے، پرسوں تم کرو گے، اس طرح آپس میں باری بنا لیجیے۔ یہ نیکی کے بے شمار کام ہے جو ہم اس موسم گرما میں انجام دے سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جو بے زبان جانور ہیں، انہیں بھی پانی کی ضرورت ہے، انہیں بھی پانی پلانے کی کوشش کریں۔ اس حدیث کو یاد کریں، ایک زانیہ عورت جو پیشہ ور زناکار تھی، جس کا پیشہ، جس کا کام ہی زنا تھا، زنا کے ذریعے جو پیسہ کمایا کرتی تھی، وہ عورت جب ایک پیاسے کتے کو پانی پلاتی ہے، اللہ رب العالمین اس عورت کو بھی جنت عطا کرتا ہے، تو یہ جو بے زبان جانور ہیں، یہ بے زبان جانور بھی ہماری ہمدردی کے مستحق ہے۔ تو ہم انسانوں کے لیے بھی ہمدردی کریں، ان بے زبان جانوروں کے لیے بھی ہمدردی کریں۔ اور اسی طرح موسم گرما میں بے شمار جو کام انجام دے سکتے ہیں، کہیں کوئی سایہ کا انتظام کر دیجئے، آپ کے گھر کے سامنے کوئی جگہ ہے، تھوڑا سایہ کا انتظام کر دیجئے، ایک چیئر ڈال دیجئے
کہ ایک انسان جو تھکا ماندہ دور سے سفر کر کے آ رہا ہے، دور سے چل کر آ رہا ہے، یا پھر وہ بہت عمر کی انتہا کو پہنچ چکا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، وہ سائے کی تلاش میں تھوڑی دیر بیٹھ کر سانس لینا چاہتا ہے، سوچئے اگر آپ نے انتظام کیا اور آپ کے سائے میں آپ کے لگائی ہوئی کرسی میں بیٹھے گا تو آپ کو کتنی دعائیں وہ نہیں دے گا، کتنی دعائیں وہ آپ کو نہیں دے گا۔ تو اس طرح بے شمار کام ہیں، بے شمار کام ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ان کاموں کو تلاش کرے اور ان موسم گرما میں ان نیکی کاموں کو انجام دینے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین خطبے میں جو باتیں بیان کی گئیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان باتوں کا عمل توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔